اب آئیے اس نشست کی آخری کڑی میں بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کی نگاہ حضرت والا کی طرف بار بار اٹھ رہی ہے، جو آج کے اس نورانی اور بابرکت جلسے کی روح رواں اور اس کے مہمان خصوصی ہیں۔ میری مراد حضرت اقدس مولانا افتخار احسن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، دلوں کو جگاتی ہے سحر البیانی، فدا ان کی تقریر پر ہے یقیناً گلوں کا تبسم کلی کی جوانی۔ حضرت والا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، یقول اللہ سبحانہ و تعالی للعلماء یوم القیامہ اذا قعد على کرسیہ لفصل عبادی انی لم اجعل علمی وحلمی فیکم الا انا اريد ان اغفر لكم على ما كان فیکم ولا ابالی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جو بات بھی کہی جائے اس نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، سمجھیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ باتیں تقریباً پوری ہو چکی ہیں، چند باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کہنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کیا ہے؟ خود قرآن میں قرآن کا تعارف ہے، کہاں سے آیا ہے؟ قرآن خود یہ کہہ رہا ہے تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ کون لے کر آیا ہے؟ نزل بہ الروح الامین، اسے جبریل لے کر آئے ہیں۔ کہاں لے کر آئے ہیں؟ علی قلب محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ سینے پر اسے لے کر آئے ہیں۔ دنیا میں قرآن کو کیوں اتارا گیا؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، اس لیے اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر قرآن کا تعارف کرا رہا ہے۔ اب میرے بزرگوں، جو اس قرآن کو اپنے سینے کے اندر بسائیں گے ان کو دنیا میں کیا عزت ملے گی، آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں کیا مقام دے گا؟ باتیں تو بہت طویل ہو جائیں گی، بہت مختصر طور پہ چند حدیثیں میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حافظ قرآن دیکھیے، دنیا میں بھی اس کے لیے عزت ہے، موت میں بھی اس کے لیے عزت ہے، قبر میں بھی اس کے لیے عزت ہے، میدان محشر میں بھی اس کے لیے عزت ہے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ دنیا میں عزت اپنی جگہ پر، حدیث میں ہے کہ جب ایک حافظ قرآن اس کی موت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اسے پیش کیا جاتا ہے، اس کو اس کی قبر میں سلا دیا جاتا ہے، پھر جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اس کی قبر پھٹے گی۔ تو میرے بزرگوں، حدیث میں ہے کہ حافظ قرآن کی قبر جو پھٹے گی تو اس کی پہلی نظر سیدھے اللہ کے چہرے پہ پڑے گی۔ یہ حافظ قرآن اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائیں گے۔ قبر پھٹتے ہی میرے بزرگوں عزت ملے گی، اور میدان محشر میں کیسی زبردست گرمی ہوگی۔ دنیا میں گرمی 40 ڈگری 45 ڈگری آدمی اوپر نیچے ہونے لگتا ہے، لیکن ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ میدان محشر کی گرمی تقریباً اس کا ٹمپریچر 1.5 لاکھ پہنچ جائے گا۔ اتنا دور سورج نہیں ہوگا بلکہ سر پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا، اور یہ زمین مٹی کی نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ اسے لوہے اور تانبے کی زمین بنا دیں گے۔ آج اتنا دور سورج ہے لیکن اس کی گرمی ہم سے اور آپ سے برداشت نہیں ہوتی۔ کوئی اے سی لگا رہا ہے، کوئی کولر لگا رہا ہے، کوئی پنکھا لگا رہا ہے، کوئی ہاتھ کا پنکھا استعمال کر رہا ہے۔ کسی گاؤں دیہات میں آج تک لائٹ نہیں پہنچی تو وہاں کے لوگ درخت کے چھاؤں میں کم سے بیٹھ کر ہوا کھا لیتے ہیں، لیکن میرے بزرگوں میدان محشر میں نہ انویٹر ہے، نہ جنریٹر ہے، نہ اے سی ہے، نہ کولر ہے۔ انسان ایسے لاچار، مجبور، بے بس اور بےکس ہوں گے کہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حفاتن عراتن غرلن، اے سی اور کولر تو بہت دور کی بات ہے، سر پہ ٹوپی نہیں، جسم پہ کپڑا نہیں، پیروں میں جوتا نہیں، ننگے پاؤں، ننگے سر، ننگے بدن ہی اپنے قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ عجیب منظر ہوگا، لیکن اس بھیانک دن میں بھی حافظ قرآن کو کیا عزت دی جائے گی؟ اللہ اکبر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ میدان محشر قائم کرے گا، اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کی انسانیت اکٹھی ہوگی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض
کو لایا جائے گا اور نبی کی حوض پر آسمان کے تاروں کے مقدار میں کٹورے ہوں گے. نیک لوگ آئیں گے تو جام کوثر فرشتے پلائیں گے. کون پلائے گا؟ شہداء آئیں گے، فرشتے جام کوثر پلائیں گے. صلحاء آئیں گے، فرشتے جام کوثر پلائیں گے. نیک لوگوں کو فرشتے جام کوثر پلائیں گے. لیکن قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے، یہ جب آئیں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے کہیں گے تم ہٹ جاؤ، یہ میرے خاص لوگ ہیں جو خود میں اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلاؤں گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا احترام کریں گے کہ فرشتوں سے کہیں گے بھئی تم ہٹ جاؤ، یہ قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے میرے خاص لوگ ہیں، انہیں خود میں اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلاؤں گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی عزت دی جائے گی کہ نبی خود اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلا رہے ہیں. اللہ کی طرف سے ان کو کیا عزت ملے گی؟ آج چند کتابیں دیکھ رہے ہیں، سر پہ پگڑی دیکھ رہے ہیں، اس سے لاکھ گنا بڑی عزت ان کو میدان محشر میں دی جائے گی. یہ حدیث جو میں نے شروع میں پڑھی ہے، آپ دیکھو کتنی اہم حدیث ہے. اللہ تعالیٰ علماء سے، قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے سے، طلبہ سے اللہ تعالیٰ کہیں گے اجعل علمی وحلمی فیکم الا ان اريد ان اغفر لكم على ما كان فيكم ولا ابالي. اے علماء کی جماعت، اے طلبہ کی جماعت، اے قرآن میں پڑھنے اور پڑھانے والوں، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دنیا میں نے اپنا علم اور حلم آپ کو دیا ہے اس لیے تھا کہ آپ کی تمام کمیوں کو تاہیوں کے باوجود آپ کو معاف کر کے بغیر حساب و کتاب کے آپ کو جنت میں داخل کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ کہیں گے علم میں نے دیا ہے اس لیے تھا کہ آج میں گانے محشر میں آپ کو معاف کرنا چاہتا تھا، اس لیے دنیا کے اندر میں نے علم آپ کو دیا تھا. اور اللہ تعالیٰ کہیں گے اللہ ابالی، مجھ سے کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں جس کو چاہوں معاف کر دوں. اس لیے میرے بزرگوں، ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر، یہ ان کی کیا حیثیت ہے حافظ قرآن کے سامنے؟ دیکھو برا نہ ماننا، جو حق بات کہی جائے اس کو سمجھنے کی کوشش کریے. ڈاکٹر بنانا، ماسٹر بنانا، انجینئر بنانا، وکیل بنانا، پروفیسر بنانا، یہ سب قوم کی ضرورتیں ہیں، بنانا چاہیے، قوم کے لیے ضروری نہیں ہے. قوم کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے سب کچھ بنے، لیکن جو ضروری ہے وہ میرے بزرگوں حافظ قرآن بنائیے، عالم دین بنائیے. آپ ذرا قرآن کی اس آیت پہ غور کریے. اللہ اکبر. قرآن یہ کہہ رہا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ اللہ. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی گنہگار کے لیے، کسی مجرم کے لیے اس کے گناہوں کی وجہ سے اگر جہنم اور اس کی آگ کا فیصلہ ہو گیا تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے وہ یہ کہے گا اللہ میرے بال بچوں کو، زمین جائیداد کو، خاندان کو، اور دنیا میں جو کچھ بھی امریکہ، آسٹریلیا، چائنا، انڈیا اور ساری دنیا والوں کے پاس جو کچھ ہے، اگر مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے ساری دنیا کی دولت بھی اگر اس گنہگار کو میدان محشر میں دے دیا جائے تب پھر اس کی یہی تمنا ہوگی کہ اللہ یہ سب لے لیجئے پھر بھی مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیجئے. میرے بزرگوں بتاؤ ساری دنیا کی دولت کہاں سے مل جائے گی؟ وہ تو ننگے پاؤں، ننگے بدن، ننگے سر ہوں گے، ایسے بے بس ہوں گے. لیکن چلیے اگر مان لیجئے ساری دنیا کی دولت بھی اگر ان کو مل جائے تب بھی یہ دے کر جہنم کی آگ سے بچنا چاہے تو کیا بچ سکتے ہیں؟ بولی بچ جائیں گے. قرآن کریکٹر اللہ ہرگز نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے یعنی آپ کے پاس جتنی زمین جائیداد، بینک بیلنس، پیسے آپ سب جوڑ لیجئے، پورا شہر کا جوڑ لیجئے، ٹھیک ہے، لیکن میرے بزرگوں ایمانداری سے بتاؤ ساری دنیا کی دولت کیا ہم کو جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے؟ لیکن میرے بزرگوں سارے نبیوں کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے اگر آپ نے اپنے ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا، خاندان میں آپ نے کسی ایک کو حافظ قرآن بنا دیا، محمد رسول اللہ کا سچا فرمان ہے حافظ قرآن خود بھی جہنم کی آگ سے بچے گا اور اپنے خاندان کے ایسے 10 لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ کے حقدار بن چکے تھے. ایسے 10 لوگوں کو ایک حافظ قرآن بنائے گا جو بالکل جہنم کے کگار پہ کھڑے تھے اور جہنم کی آگ میں پھینکے جانے والے تھے. لیکن اگر آپ نے دنیا میں سوجھ بوجھ سے کام لیا، اپنے گھر میں خاندان میں ایک بچے کو آپ نے حافظ قرآن بنا دیا تو رسول اللہ کا فرمان ہے بچہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچے گا اور خاندان کے ایسے 10 لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا جو اپنے گناہوں کی وجہ سے بالکل جہنم کی آگ کے حقدار بن چکے تھے. ایک بہت بڑے پروفیسر صاحب علی گڑھ کے وہ خود کہنے لگے، پروفیسر تھے، کہنے لگے دیکھو بھائی میں بہت بڑا
ہم نے اپنے بیٹے کو IAS PCS بنایا, پہلا تو DM بن گیا, کیا بن گیا, لیکن کب تک 60 سال تک؟ ایک وقت آئے گا ریٹائر ہوگا نہیں ہوگا, بتاؤ بھائی DM صاحب ایک وقت ریٹائر ہوگے نہیں ہوگے؟ اب میرے بزرگوں ایمانداری سے بتاؤ, DM صاحب ریٹائر ہونے کے بعد جو ان کی ڈگری ہے, ریٹائر ہونے کے بعد ان کے کام آئے گی, بچوں کے کام آئے گی, خاندان میں کسی اور کے کام آئے گی؟ دنیا کی جو بہت بڑی ڈگری مانی جاتی ہے, جو ڈگری موت سے پہلے ہی اپنے آدمی کا ساتھ چھوڑ دے رہی ہے, آپ کا کیا خیال ہے وہ ڈگری قبر میں کام آئے گی؟ جو موت سے پہلے جن ڈگری کے ساتھ چھوڑ دی ہو, کیا وہ ڈگری میدان محشر میں کام آئے گی؟ وہ پروفیسر تھے بہت بڑے, وہ خود ہی کہہ رہے تھے کہ میں پروفیسر بنا, اتنا مجھے اللہ نے نوازا, لیکن ابھی ڈگری تو میرے پاس ہے, نہ میرے کام کے, نہ بچوں کے کام کے, نہ خاندان میں کسی اور کے کام کے ہے. اور ایک حافظ قرآن پوری زندگی اس کی ڈگری کام آئے گی, قبر میں بھی کام آئے گی, محشر میں بھی کام آئے گی, اس کے بھی کام آئے گی, اور اس کے خاندان کے دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی کام آئے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. حافظ قرآن میرے بزرگ کو بہت بڑی دولت ہے, اللہ تعالیٰ اس کی عظمت ہمارے سینوں کے اندر اتار دے. علم کی اس سے بڑی توہین کوئی بھی نہیں ہو سکتی ہے کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ دنیا کی چیزوں کو بالکل کا نام دے دیا جائے. اصل تو میرے بزرگوں کا علم یہی ہے. آپ میں سے ماشاءاللہ اکثر جانتے ہوں گے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ, نام سنا ہوگا آپ نے. حضرت کا نام آتے ہی بتاؤ کیسا ادب اور احترام اور دلوں کے اندر ایک محبت آ جاتی ہے. حضرت کی عمر غالباً 8 سال یا 10 سال کی تھی. جو حضرت کی سوانح بات لکھی ہو میں آپ کو سنا رہا ہوں. دیکھیے میں انگریزی کی برائی نہیں کر رہا ہوں, اس کو آپ یہ نہ سمجھیے گا, لیکن میں قرآن کی فضیلت بتا رہا ہوں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کتنی عزت دیں گے پڑھنے والے کو اور اس پر عمل کرنے والے کو. علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی سوانح میں یہ واقعہ لکھا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت کی عمر 10 یا 12 سال, بہت چھوٹی عمر تھی, تو بہت زیادہ ان کے اوپر بہت ساری عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. خاص طور سے اس واقعے کو ہماری ماں بہنیں سنیں جو اوپر بیٹھی ہوئی ہیں کہ دیکھو اگر عورت کا مزاج دینی بن گیا تو پورا خاندان جو ہے انشاءاللہ دیندار بن جائے گا. حضرت کے اوپر بہت زیادہ غلبہ ہو گیا انگریزی سیکھنے کا, بہت زیادہ انگریزی پڑھنے میں, شاندار انگریزی بھی جانتے تھے. تو ان کی اماں کو یہ خبر پہنچی کہ میرا بیٹا علی جو ہے بہت زیادہ انگریزی پڑھنے میں دلچسپی لے رہا اور قرآن حدیث میں اتنی دلچسپی نہیں لے رہا ہے. تو پھر ماں نے اپنے بیٹے کو خط لکھا, حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی والدہ نے خط لکھا, اور خط کا خلاصہ یہ ہے کہ بیٹا علی یہ بات مجھے معلوم ہوئی ہے کہ تم انگریزی پڑھنے میں بہت زیادہ دلچسپی دکھا رہے ہو. اور اس ماں نے کہا بیٹا علی سنو, اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ انگریزی پڑھنے کے بعد دنیا کے سب سے بڑے وکیل بنو گے, پروفیسر بنو گے, سائنٹسٹ بنو گے, دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری تم حاصل کر لو گے, تو اس ماں نے کہا میرے لختے جگر مجھے ذرہ برابر خوشی نہیں ہوگی. میں چاہتی ہوں تم وہ بنو جن کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس رہی ہیں. آج دنیا میں ابو حنیفہ جیسے لوگ نہیں رہے, امام شافعی جیسے لوگ نہیں رہے, خالد بن ولید جیسے لوگ نہیں رہے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ نہ رہے, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ دنیا میں نہ رہے. میرے لختے جگر تم وہ بنو جن کو دیکھنے کے لیے آج آنکھیں ترس رہی ہیں, دل پھٹا جا رہا ہے. اور اس ماں نے کہا بیٹے علی تم میرے ایک ہی لڑکے ہو, اگر اللہ تعالیٰ مجھے 100 لڑکے دے دیتا, ماں کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹے لختے جگر علی سن لو تم میرے ایک ہی لڑکے ہو, اگر اللہ تعالیٰ مجھے 100 لڑکا دے دیتا تو 100 کے 100 کو میں قرآن حدیث کی تعلیم دلاتی, اس کے علاوہ نہ کچھ نہ پڑھنے دیتی. لیکن تم ایک ہی ہو اور تم ایک سے امید ہے کہ 100 کے برابر میری آرزوؤں کو پوری کرو گے. پھر حضرت اس میں لگے اور پھر اللہ نے کہاں سے کہاں اس قرآن کے ذریعے سے ان کو عزت دی. آپ بتائیے انڈیا کا پرائم منسٹر کتنا بڑا ہوگا ہے, لیکن جنہوں نے دیکھا ہوگا, فوٹو دیکھا ہوگا, انڈیا کا پرائم منسٹر ہے, لیکن یہ قرآن کا پڑھنے والا حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو جا کے وہ چائے پیش کر رہا ہے. انڈیا میں رہتے اور خانہ کعبہ کی چابی ان کو دی گئی, کلید بردار کعبہ ان کو کہا جاتا ہے. دنیا کی کتنی ہی بڑی ڈگری آپ کے ہاتھ میں اگر دین نہیں آئے گا تو پھر میرے بزرگوں آپ سمجھو کہ ماحول جو ہے انتہائی بدتر سے بدتر ہوتا چلا جائے گا. آپ مدینے کا ماحول دیکھیے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے اس زمانے کا ماحول کیسا بنایا تھا. ایک دفعہ 70 یا 80 آدمی مدینے کے اندر آئے, مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں, جن کو وفد عبد القیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے.
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70-80 لوگوں کو ایک جگہ ٹھہرانے کا انتظام نہیں تھا، تو ہمارے نبی نے مردوں سے کہا مرد مردوں کو اپنے ساتھ لے جائیں، عورتیں عورتوں کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ صرف ایک رات، آپ دیکھو ماحول جب مدینے کا تھا، عورتوں کی زندگی میں دین ہے، مردوں کی زندگی میں دین ہے، تو مدینے کے ماحول میں باہر سے آنے والے غیر ایمان والے، وہ مسلمان بھی نہیں تھے، غیر ایمان والے جو انہوں نے صرف ایک رات مدینے کے ماحول میں گزارا ہے، اس کا کتنا زبردست فائدہ ہوا۔ عورتیں عورتوں کے ساتھ چلی گئی، مرد مردوں کے ساتھ چلے گئے، صبح اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے جو آنے والے غیر ایمان والے تھے ان سے ہمارے نبی نے پوچھا کیف وجدتم کرامت اخوانکم، مدینے میں آنے والے مردوں اور عورتوں یہ بتاؤ مدینے کے مرد کیسے اور مدینے کی عورتوں کیسی ہیں؟ تو ان سب نے ایک زبان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے بارے میں بتایا، خیر اخوان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے شہر کے مرد بھی بہت اچھے ہیں، آپ کے شہر کی عورتیں بھی بہت اچھی ہیں۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا کہ مدینے کے مردوں کی عورتوں کی خوبی کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا اقابوا طعامنا وألانوا فرشنا وباتوا واصبحوا يعلموننا کتاب ربنا وسنت نبینا۔ یا رسول اللہ آپ کے شہر کے مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے بہترین کھانا کھلایا، نرم بسترے لگائے، اور اے اللہ کے نبی صرف کھلا پلا کر ان لوگوں نے چھوڑ نہیں دیا بلکہ ان لوگوں نے پوری رات ہم کو اللہ کی کتاب یعنی قرآن بھی سکھایا اور نمازیں بھی سکھائی اور دین ان لوگوں نے ہم کو سکھایا ہے۔ غور کرو میرے بزرگوں، باہر سے آنے والی عورتیں صرف ایک رات مدینے کی عورتوں کے بیچ میں رہنے کی وجہ سے ان لوگوں نے قرآن سیکھ لیا ہے، دعائے قنوت یاد کر لیا، تحیات یاد کر لی صرف ایک رات میں۔ لیکن آج عورتوں کو اوپر دھیان نہ دینے کی وجہ سے اور عورتوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا۔ کہاں ان عورتوں کا حال یہ تھا کہ ان کے بیچ میں آ کر کوئی ایک رات رہ لے تو ان عورتوں کے بیچ میں رہنے کی وجہ سے ایک رات میں آنے والے قرآن بھی سیکھتے تھے، دعائے قنوت بھی یاد کرتے تھے، نمازیں بھی سیکھ لیا کرتے تھے اور تحیات بھی ان کو یاد ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن اللہ معاف کرے، ایک مسلمان ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والا لڑکا، ایک مسلمان ماں کی کوکھ سے جنم لینے والا لڑکا یا لڑکی، اس کی عمر 20 سال ہو گئی، 30 سال ہو گئی، اللہ معاف کرے 50 سال کے بھی ایسے مسلمان ملتے ہیں، مسلمان ہیں لیکن آج تک ان کو دعائے قنوت یاد نہ ہو سکی، 2 رکعت سنت کے مطابق ان کو آج تک نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہو سکا۔ کہاں ایک رات میں غیر ایمان والے ان کے بیچ میں رہ کے دین سیکھ لیا کرتے تھے اور 20-30 سال مسلمان ماں کے سائے میں اور آنچل کے سائے میں وقت گزارنے والے ان کو تحیات اور دعائے قنوت یاد نہ ہو سکے، اس سے زیادہ میرے بزرگوں محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ جب کبھی موم کی گود میں تربیت تھی تو اولاد بوٹی بوٹی ہو جایا کرتی تھی لیکن پر وہ ایمان کا سودا نہیں کیا کرتی تھی۔ لیکن آج موم کی گود سے تربیت نکل گئی، آپ میرے بزرگوں بتاؤ دیکھو سنو کیسی کیسے خبریں آج سننے کو ملتی ہیں۔ ایک صحابیہ ہے ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے 72 لوگ مدینے سے چل کر مکہ آئے تھے، 70 مرد تھے 2 عورتیں تھیں۔ ان عورتوں میں ایک عورت جن کا نام ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، ان کے بیٹے تھے جن کا نام تھا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حبیب کو مسیلمہ کذاب نے گرفتار کر لیا اور مسیلمہ کہنے لگا کہ حبیب تم اس بات کی گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں والعیاذ باللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے۔ تو حضرت حبیب کو ان کی ماں نے کیسا ان کا ایمان فولاد بنایا تھا، کیسا لوہا لاٹ بنایا تھا کہ یہ بیٹا جان تو دے سکتا ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتا ہے۔ تو مسیلمہ کذاب نے کہا مجھے نبی مان لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دو۔ کہنے لگے نہیں ظالم تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، میرے نبی تو صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آخری نبی ہے، دنیا جہان کی کامیابی صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی میں ہے۔ اس ظالم نے حضرت کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، پھر اس نے پلٹ کر وہی سوال کیا مجھے نبی مان لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دو۔ بار بار وہ ایک ہی سوال دہراتا رہا، ہر سوال کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے رہے، مسیلمہ کذاب کی نبوت کا انکار کرتے رہے۔ اس ظالم نے ایک ہاتھ کاٹ دیا، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، ایک پیر کاٹ دیا، دوسرا پیر کاٹ دیا، آنکھیں نکالی، اس نے جسم کی موٹی موٹی کر دی۔ اور جب بوڑھی ماں کے پاس جو ہے جوان بیٹے کی لاش
پہنچی اور ماں نے دیکھا میرا بیٹا اس کے جسموں کی بوٹی موٹی ہو چکی ہے تو ماں خوش ہو گئی اور خوشی کے آنسو بہانے لگی اور کہنے لگی لہذا امی ارضعتہ بیٹا یہی دن دیکھنے کے لیے تو میں نے تم کو اپنی چھاتی کا دودھ پلایا تھا وعند اللہ احتسبت اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں مجھے شہید کی ماں کہہ کر بلائے گا. یہ ماؤں کے جذبات ہے. آج میرے بزرگوں کو ماؤں کی گود میں تربیت ہو, بیٹے اور بیٹیوں کے ایمان ایسا مضبوط ہو جائے تو کیا یہ بچیاں غیروں کے ساتھ جانے کی خبریں ہمارے کانوں تک آئیں گی؟ لیکن میرے بزرگوں کو بتاؤ گھروں میں تربیت نہیں, ماحول نہیں, صبح سے شام تک دنیا موبائل اور اسی کا تذکرہ ہے, قرآن حدیث کا تذکرہ گھروں سے نکل گیا. آج دیکھو ماحول کیسا گندا ہوتا چلا گیا. عورتیں خود یہ فکر کرتی تھی کہ میرا شوہر جنت کے ٹکٹ کا خریدار بن جائے, جہنم کی آگ سے بچ جائے. عورت اس ذمہ داری کو خود محسوس کیا کرتی تھی. آپ دیکھیے حاتم تائی کی بیٹی ہے, چھوڑ دیجیے بچے ہیں ان کو تو آگے بٹھایا جاتا ہے, اسی لیے نہ سننے دو دوسروں کو. پیارے سنو تھوڑی دیر, ادب سیکھو ابھی سے. حاتم تائی مشہور آدمی ہے, اس کی بیٹی کا نام ہے صفانہ. وہ گرفتار ہو کر مدینہ آئی, وہ مسلمان نہیں تھی. صفانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ, میں ایک شریف باپ کی بیٹی ہوں, میں ایک سخی باپ کی بیٹی ہوں, میں اپنی باپ کی سخاوت اور شرافت کا واسطہ دیتی ہوں, آپ مجھے آزاد کر دیجیے, چھوڑ دیجیے. تو نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم آزاد ہو. کچھ دور جانے کے بعد پھر واپس آ گئی اور کہنے لگی کہ اگر میں اکیلے اپنی بستی میں جاؤں گی علاقے کے لوگ مجھ پہ تانا ماریں گے, اتنے بڑے باپ کی بیٹی اکیلے سفر کر رہی ہے. کہنے لگی یا رسول اللہ, میرے خاندان کی بہت ساری عورتیں گرفتار ہو کر مدینہ آئی ہیں, ان سب کو آپ میرے کہنے پہ آزاد کر دیجیے. آپ میرے بزرگوں دیکھو, ہمارے نبی نے غیر ایمان والوں کے ساتھ جو اخلاق پیش کیا تھا, آج مسلمان کے ساتھ وہ اخلاق پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہ غیر ایمان والی لڑکی ہے, ہمارے نبی نے اس کی بات کا احترام کیا, اس کو بھی آزاد کیا, ساری عورتوں کو آزاد کیا. جب وہ جانے لگی تو ہمارے نبی نے کہا بیٹی ذرا ٹھہرو. ایک اونٹ ہمارے نبی نے دیا کہ اس پہ بیٹھ کے جانا ہے, ایک جوڑا کپڑا ہمارے نبی اس کو دے رہے ہیں. اور مدینے سے اس کے علاقے میں جو جانے کی دوری تھی, اس پورے راستے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا اجزال راہ کا انتظام کیا. اس اللہ کی بندی نے یہ دیکھا کہ میں تو ان کی جان کی دشمن تھی, مجھے کپڑا بھی دے رہے ہیں, گھوڑا بھی سواری بھی دے رہے ہیں, کھانا بھی دے رہے ہیں. پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یا رسول اللہ, آپ کے اخلاق اتنے بلند ہیں, میں آپ کا غلام نہ بنوں, میری دنیا آخرت کیسے بن سکتی ہے؟ اب میرے بزرگوں دیکھو, ایک عورت اس نے کلمہ پڑھا, تو اب یہ نہیں کلمہ پڑھنے کے بعد میں جا کے نماز روزہ کر کے اپنی زندگی گزار دینی. گھر جانے کے بعد فوراً اس نے اپنے بھائی کو سمجھایا. بہنیں اس بات کی ضرورت کو محسوس کرتی تھی کہ میری ذمہ داری ہے کہ میرا بھائی جنت کے ٹکٹ کا خریدار بن جائے اور میرا بھائی ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ سے بچ جائے. بہنیں اس ذمہ داری کو زمانے محسوس کیا کرتی تھیں. حضرت صفانہ گھر گئی, ان کے بھائی جن کا نام عدی تھا, عدی, حدیث کی ہر کتاب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ملے گا آپ کو. حضرت علی نے اپنی بہن صفانہ سے پوچھا کہ صفانہ تو مدینہ گئی تھی, وہاں کے نبی جو آئے ہیں وہ کیسے ہیں, مدینے کے لوگ کیسے ہیں؟ تو بہن نے بہت درد سے اپنے بھائی کو سمجھایا اور آخر میں یہ کہا انکل حق بھی, بھائی جان جتنی جلدی ہو سکے آپ غلام مصطفیٰ بن جائیے, اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی بنا دے گا, اللہ تعالیٰ آپ کی اپنے بھائی کو سمجھا, فوراً وہاں سے مدینے کے لیے ان کو روانہ کر دیا. اور جب حضرت علی مدینہ تشریف لے آئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, حاتم تائی کی بیٹی آئی تھی, اس نے آپ کے کلمے کو قبول کیا. گھر جا کر اس نے لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, آپ دیکھ رہے ہیں کون لوگ آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, تیرے پاک گھر میں تجھ سے امید لگا کر تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اے اللہ, اگر اتنے سارے لوگ دنیا کی کسی بڑے آدمی کے پاس جا کر ہاتھ اٹھا دیتے, کوئی ان کی بات کو ضرور مان لیتا. اے اللہ, تو کریموں کا کریم ہے, شاہوں کا شہنشاہ ہے, تجھ جیسا معاف کرنے والا خدا کبھی ہم گنہگاروں کو محروم نہیں کر سکتا ہے. اے اللہ, ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ کر ہماری زندگی بھر کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ, اس مجلس میں ایسے معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو نے قرآن کو, تیرے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. اے اللہ,
آپ نے تو خود نورانی مخلوق فرشتوں کو ان طلبہ کے قدموں کے نیچے پر بچھانے کے لیے لگا رکھا ہے۔ اے اللہ جن کے قدموں کے نیچے آپ نے فرشتوں کو پر بچھانے کے لیے لگایا ہے، کیا ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد کر دیا جائے؟ اے اللہ جو اٹھے ہوئے معصوم بچوں کے ہاتھوں کو قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بچہ حافظ ہوا ہے، اے اللہ موت کے آخری سانس تک اپنے کلام کو اس کے سینے میں محفوظ فرما دیجیے۔ اے اللہ اس قرآن پر آپ نے جو آخرت میں وعدے کیے ہیں، اس بچے کے گھر والوں کو ان کی اے اللہ خصوصاً والدین کو اس کا پورا پورا اے اللہ حصہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنے ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، کون بھائی اپنے سینے میں کیا ضرورت چھپا کے بیٹھا ہے آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ بغیر مانگے تو ہم سب کی تمام جائز تمناؤں کو پوری فرما دیجیے۔ اے اللہ کوئی بھائی بیمار ہو، اے اللہ اس کو شفا نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ کوئی بیماری آپ کے قدرت سے باہر نہیں ہے، آپ چاہ لیں اور بیماری ٹھیک نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ اے اللہ اگر دعاؤں کی طرح ہماری دعائیں بھی بے اثر ہو جائیں تو یہ تیرے سادہ لو بندے کہاں جائیں؟ اے اللہ ہماری دعاؤں میں اثر ڈال کر تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما دیجیے، تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ پوری امت میں نگاہ کرم ڈال دیجیے، پوری امت سے نگاہ غضب کو ہٹا دیجیے۔ ایک ایک مسلمان کی جان مال گھر کاروبار عزت و آبرو کی پوری پوری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں۔ طائف سے واپسی پر آپ کے نبی نے ٹوٹ کر کہا تھا، اے اللہ کن کے حوالے آپ نے ہم کو کر دیا؟ اے اللہ ہم بھی آپ سے ہی کہتے ہیں کیسے لوگوں کو آپ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ اے اللہ ان کے شر سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ جو صبح و شام ہمیں بٹانے کی اسکیمیں بناتے ہیں، اے اللہ دل سے ہم ان کی ہدایت چاہتے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں میں نور ہدایت داخل فرما دیجیے۔ اے اللہ اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ ایسے گندے لوگوں سے اپنی زمین کو پاک اور صاف فرما دیجیے۔ اے اللہ پورے عالم میں خصوصاً ہمارے ملک میں امن و امان کی فضا قائم فرما دیجیے۔ اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك، اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك، اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔